وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہے کافی ٹائم سے، اور ہر طرف جو سڑکوں کے علاوہ جو رستے جاتے ہیں عمران خان کی رہائش گاہ کی طرف، وہ تمام بھی پولیس وہاں پہ کھڑی ہے، ان کو بند کر دیا ہے۔ جو تشدد، جو ظلم پوری دن ہوتا رہا، جو ہمارے کارکنان کو شہید کیا، وہ سب آپ نے دیکھا۔ لیکن ابھی اس وقت یہ کسی بڑے آپریشن کے موڈ میں لگ رہے ہیں۔ میں پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو چیز ہے، ایک یہ کہ یہ عمران خان کی گرفتاری کی بات نہیں ہو رہی، وہ لوگ جو عمران خان کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث تھے، جو عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہی عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صرف گرفتاری ہوگی؟ اللہ نہ کرے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ تھا اور ہے، اور یہ جو گرفتاری ہے یہ ایک بہانہ ہے، کیونکہ عمران خان کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے، پاپولرٹی ان کے آسمان کو چھو رہی ہے، آئین اور قانون کی وہ بات کرتے ہیں، آپ کے ٹریپ میں وہ آ نہیں رہے، پاکستان کی خودداری کی بات کرتے ہیں، عالم اسلام کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی عزت اور وقار کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان کو رستے سے ہٹانا ہے۔ یہ جو سارے امریکی غلام ہیں وہ اس وقت ملک کے مقبول ترین لیڈر کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے جتنے پاکستانی سن رہے ہیں، جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سن رہے ہیں، اس وقت تو یہ خود کو فرعون سمجھتے ہیں، اللہ کی زمین پہ خود کو خدا سمجھتے ہیں، کارکنان کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، لاٹیاں برساتے ہیں، خواتین کے عالمی دن کے اوپر خواتین کے ساتھ جو انہوں نے سلوک روا رکھا، ان کو تو نہ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں۔ لیکن خود فیصلہ کیجئے کہ جو ہماری خودداری کے لیے، جو ہمارے پاکستان کی خودداری کے لیے کھڑا ہے، کیا ہم یہ جو حیوان ہے، یہ جو طاقت کے نشے میں مست ہے، جو عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم ان کے حوالے عمران خان کو کریں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو جو پاکستانی سن رہے اور جو لاہور کے اندر ہے، آپ لوگ نکلے، اور میں کراچی، اسلام آباد، پنڈی، پشاور، تمام جو پاکستانی سن رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں، ہمارے پاس بھی پلان ہے۔ عمران خان تو ریڈ لائن ہے، اگر انہوں نے عمران خان کے اوپر اٹیمپٹ کیا تو پھر کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں تمام کارکنان کو کہتا ہوں کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ نے وہ پورے پاکستان میں نبھانی ہے۔ اور میں سوشل میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے آئین اور قانون سے ہٹ کر بات کی ہے؟ کیا ہم نے پاکستان کی جو خودداری ہے اس کے اوپر بات کر کے بڑا قصور کر دیا ہے؟ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، نگران حکومت کا صرف ایک کام ہے، آزاد اور شفاف انتخابات کروانا۔ لیکن الیکشن کی اعلان کے بعد، سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جب ریلی نکالنے جاتے ہو تو ریلی نکالنے کا اعلان ہوتے ہی آپ کارکنان کو قتل کر دو گے، آپ خواتین کے اوپر تشدد کرو گے، آپ گاڑیوں کے شیشے توڑو گے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کس کے اشاروں پہ یہ کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہیں۔ اور آج یہ جو آپریشن پلان کر رہے ہیں، مجھے اس میں خدشہ لگ رہا ہے، میں ایک دفعہ پھر بتاؤں، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جے آئی ٹی میں جو رد و بدل اور جس طرح پریشرائز کیا گیا، جو ایک گولی چلانے والا شخص وہ طوطی کی طرح بولتا ہے اور ٹی وی چینل پہ اس کی ویڈیو چلتی ہے بریکنگ نیوز کی شکل میں، یہ عام بات نہیں ہے۔ عمران خان ثوابی جلسہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا ہیلی کاپٹر گرانے کی سازش ہوتی ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ کوئی عام گلی محلے سے بندہ اٹھ کے یہ پلاننگ نہیں کرتا۔ تو جو طاقتور لوگ ہیں وہ اب عمران خان گرفتاری بہانا ہے، ہم ان لوگوں کے جو قتل میں ملوث ہے ان کے حوالے تو ہم نہیں کریں گے۔ لیکن میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں، آئین اور قانون کی بات ابھی تک ہم نے کی ہے، لیکن عمران خان ریڈ لائن اور یہ کراس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ تصادم چاہتے ہیں نا۔ اب یہ ہزاروں کارکنان ہمارے زمان پارک میں موجود ہے، تو اگر یہ وہاں پہ جس طرح انہوں تشدد کیا اور پھر لیڈر کے گھر گھسیں گے تو کارکنان کیا کریں گے؟ وہ جذباتی کارکنان، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں پہ موجود ہے، کسی نے ان کو کال نہیں دی تھی، کال کے لیے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن وہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو جب آپ لائن کراس کرو گے تو وہاں پہ تصادم ہوگا، تو کیوں تصادم کی طرف آپ لے کے جا رہے ہو؟ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ قتل، کوئی بڑا حادثہ ہو۔ روزانہ تبصرے جو ہو رہے ہیں کہ کوئی بڑی سیاسی شخصیت یا بڑا لیڈر اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے، یہ رانا ثناءاللہ بھی کہہ چکا ہے۔ تو کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہو؟ الیکشن کے لیے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتے پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہو، خانہ جنگی کروانا چاہتے ہو، انتشار پھیلانا چاہتے ہو؟ یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، اور جو بھی یہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ کان کھول کے سن لے
کہ بہت برداشت کر لیا کیونکہ لیڈر ہمیں آئین اور قانون بتاتا ہے، لیکن اگر لیڈر کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا تو پھر تو کارکنان نکلیں گے، نقصان تو ہمارے ملک کا ہوگا۔ تو کیوں اس طرف لے کے جا رہے ہو؟ سپریم کورٹ کے حکم کو آپ نہیں مانتے، آئین کو آپ نہیں مانتے، قانون کو آپ نہیں مانتے، انسانوں کا عرش شریف کو شہید کر دیا تھا، آج آپ نے دیکھا کارکنان کو شہید کر رہے ہیں۔ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے وہ ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ حسنین لڑکا نیا پاکستان کا، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ کوریج کر رہا تھا، کیمرہ بھی چھینا گیا، اس کو بھی اٹھا کے لے کے گئے۔ جنگل کا قانون ہے، کیا آئین اور قانون معطل ہو چکا ہے؟ تو میں تمام جو لوگ سن رہے ہیں، میں ان محب وطن پاکستانیوں کو کہتا ہوں، پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے اپنے ملک، اپنی خودداری، اپنی حقیقی آزادی، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ سب تیار رہے۔ آج کسی بھی وقت یہ آپریشن کر سکتے، کیونکہ ابھی چاروں طرف سے زمان پارک کو، عمران خان کی رہائش گاہ کو چاروں طرف سے پولیس ہے، اور جو پولیس کی کرتوت ہے، جن کے کہنے پہ یہ آج کر رہے تھے، تو وہ آپ خود دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ تو کارکنان ہے، لوگ موجود ہیں، اور پورے پاکستان میں پشاور، پنڈی، اسلام آباد، کراچی، ملتان، فیصل آباد، کوئٹہ، ان سب کو بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو آپ لوگ نے نکلنا ہے، اور پھر جو کچھ ہوگا ان کی ذمہ داری خود ہوں گے۔